ادھر سے مسیلمہ کذاب والے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہاں سے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہاں تو جنگ ان سے تھی جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا تھا، فرق نہیں ہو پا رہا، پہچان نہیں ہو پا رہی، ہم تلوار چلائیں تو کس پر چلائیں؟ کہ اس طرف جو مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے، جو مسیلمہ کے ساتھ تھے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، یہاں سے مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے، وہاں سامنے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا۔ امیجن کریں، اندازہ کریں کہ یہ جنگ کیسی ہوگی، دونوں طرف سے اللہ کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب والے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہاں سے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آپ نے کیونکہ کبھی ایسا موقع تھا ہی نہیں، جب بھی مسلمانوں کی جنگ ہوئی کافروں سے ہوئی، یہودیوں سے ہوئی یا عیسائیوں سے ہوئی یا رومیوں سے ہوئی جو کہ غیر مسلم تھے، یہاں تو جنگ ان سے تھی جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا تھا، جو کہتا تھا میں نبی ہوں، اور اس کے سارے وہ کام جو اسلام کو ماننے والے تھے، صرف اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، مسیلمہ کذاب نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کہ ہم کیا کریں، فرق نہیں ہو پا رہا، پہچان نہیں ہو پا رہی، ہم تلوار چلائیں تو کس پر چلائیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کون ہے؟ وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، تو تلوار چلائیں تو کس پہ چلائیں؟ کہیں اپنے ساتھیوں پر ہی ہم تلوار نہ چلا بیٹھیں۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، یا محمدہ۔ اس وقت بھرے مجمع میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا محمدہ، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، سارے صحابہ نے نعرہ لگایا، اور اس وقت مومن اور کافر میں فرق ہی یہ نعرہ بنا، جو یا رسول اللہ یا محمدہ کہتا وہی مومن کہلاتا، کیونکہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دینے والے بہت ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کا فتنہ ختم ہوا، اور اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ وہ جو 700 قرہ صحابہ، حفاظ صحابہ تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، حضور کے پورے مبارک دور میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، ان میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی شہید ہونے والی وہ 200-250 کے آس پاس۔ کسی جنگ میں 2 شہید ہوئے، کسی میں 10 شہید ہوئے، کسی میں 15، کسی میں 12، کسی میں 20۔ تو پورے دور رسالت میں جو مسلمان جنگوں میں شہید ہوئے ان کی تعداد 200-250 کے قریب ہے۔ یہ وہ جنگ تھی مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ، جس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، آپ نے پورا لشکر تیار کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو حملہ کرے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سارے صحابہ کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹیں اور پھر اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں ارشاد فرما دیا، اپنے جب سرکار علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف تھے، حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سن لو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔